یہ اللہ رب العزت نے کافر، مومن اور مشرک اور موحد کے درمیان ایک تمثیل بیان فرمائی ہے۔ میتن اور ظلمات سے مراد کفر و شرک ہے، جو آیت کے اندر ہے میتن فی الظلمات، کفر و شرک ہے۔ نوراً اور احییناہ تو مراد ایمان توحید مراد ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کا دل پہلے مردہ تھا، یعنی کفر و شرک کے اوپر تھا، تو پھر اس کو نور ایمان کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ جو لوگوں میں اس نور ایمان کی روشنی سے چلتا پھرتا ہے، کیا یہ شخص ایک ہے جو پہلے کفر و شرک میں تھا، پھر اللہ کی آیات سنی اور معجزات دیکھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، تو اسے سمجھ آ گئی کہ کیا ہے، یہ کیا ہے توحید ہے اور یہ کیا ہے شرک ہے، یہ صحیح رستہ ہے اور یہ کیا ہے غلط رستہ ہے۔ وہ اللہ کی آیات کے اوپر بھی، پیغمبر کی رسالت کے اوپر بھی، اللہ کی وحدانیت کے اوپر کیا لے آیا؟ ایمان لے آیا۔ دوسرا بندہ وہ ہے فی الظلمات، جو بالکل کفر شرک کے اندھیروں میں ہے اور ڈوبا ہوا ہے، رسومات کے اندر، بدعات کے اندر، کفر شرک کے اندر، پھر اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نکلنے کی کوشش بھی اس سے نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کذالک، اسی طرح، یہ پیچھے تمثیل کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو وہ مشرکانہ افعال، مشرکانہ اقوال جو وہ کرتے ہیں نا، افعال اور اعمال کرتے ہیں، ان کی نظروں میں وہ کفر نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ کیا؟ اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ کرتے شرک ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ عشق ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ بدعت ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اس وجہ سے وہ عمل جو کرتا ہے مشرکانہ کفرانہ عمل جو کرتا ہے، وہ اس کی نظروں میں کیا ہے؟ خوبصورت ہے، اس وجہ سے وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتا اس سے۔ پھر آپ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی کے اندر، ہر بستی کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، سردار ہیں، چودھری ہیں، خان ہیں، ملک ہیں، ان کو پیسے کے اوپر، کرسی کے اوپر، کار کوٹھی کے اوپر کیا ہے؟ گھمنڈ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کا جو بڑا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا منکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید کا منکر ہے، وہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ، وہ مکر کرتا ہے، وہ چالیں چلتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مکر کرتا ہے، وہ چالیں چلتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ اپنے یاروں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چالیں چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ چالیں چلتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کرتا ہے؟ ہر نبی کا دشمن ہر بستی کے اندر کیا تھا؟ موجود تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ من الجن شیاطین الجن والانس، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالنا، شبہات ڈالنا، یہ پیغمبروں کا منکر ہے، یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں ہے، فلاں کی تائید کرتا ہے، فلاں کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بستی کا جو بڑا ہے نا، وہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسلام والوں کے خلاف کیا کرتا ہے؟ چالے چلتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف چالے چل رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ چالے چل رہے ہیں،
پراپوگنڈا کر رہے ہیں، وسوسہ ڈال رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں شعور نہیں، وہ اپنے خلاف خود اپنے ہاتھوں کے اوپر خود کہاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر خود کیا کر رہے ہیں؟ کلہاڑی مار رہے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت انہیں کوئی آیت دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمیں جب تک جس طرح پہلے رسولوں کے اوپر معجزات ان کو دکھائے گئے، ان کو نشانیاں دکھائیں گئی، اسی طرح ہمارے اوپر بھی کیا آئیں؟ معجزات آئیں، نشانیاں آئیں، ہم تب مانیں گے، ورنہ ہم کسی ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں، میں اللہ ہی کیا جانتا ہوں؟ خوب جانتا ہوں کہ کس کو نبوت کے منصب پر کیا کرنا ہے؟ فیض کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی، میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں کہ کون سا اور کس قسم کا معجزہ کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ ہی بہتر اور خوب جانتا ہوں کہ کہاں جہاں وہ اپنا پیغام رکھنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ہاں جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ کیا ہیں؟ مجرم ہیں، آیات کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ ہیلے اور چالے چلتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہی انہیں کیا؟ ان مجرموں کو ذلت اور شدید عذاب چکھایا جائے گا، اللہ کے ہاں شدید عذاب اور ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے عذاب ان کو دینے کی؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یمکرون، وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے اوپر ماننے، اسلام کے اوپر چلنے والوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ چالے چلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چالے چلتے ہیں۔ ان چالے چلنے کی وجہ سے ان کو کیا دیا؟ سخت عذاب دیا گیا اور ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتن، اور کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ، اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے نوراً نور، یمشی بہ، کہ وہ چلتا ہے اس کی مدد سے، فی الناس، لوگوں میں، کمن مثلہ، کیا وہ اس جیسا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، کہ نہیں نکل سکتا ان میں سے، یعنی اندھیروں میں سے نکل نہیں سکتا، کذالک، اسی طرح، زجنا، خوبصورت کیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے تھے، وکذالک جعلنا، اور اسی طرح بنا دی ہم نے، فی کل قریۃ اکابر، ہر بستی میں بڑے بڑے، مجرمیہا، مجرم، لیمکروا فیہا، کہ وہ مکر کریں اس میں، وما یمکرون، اور وہ مکر نہیں کرتے، الا مگر صرف بانفسہم، اپنے آپ سے، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، تو قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ، جب تک کہ، نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ دی جائے ہمیں بھی نبوت جیسے دی گئی تھی پہلے رسولوں کو۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جہاں وہ رکھتا ہے اپنا پیغام۔ سیصیب، جلدی ہی پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب،
بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ جو وہ مکر کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔